ایک صاحب نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا، اب تیسری مرتبہ بھی دے دی، اب رجوع کرنا چاہتا ہے۔ رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو، اللہ اللہ کرے بیٹھ کے، تینوں ہو گئی تو ختم، ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا، 5ویں پہ رجوع کرے گا۔ اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے، اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی، ایک نہیں سمجھی جائے گی۔ جیسے متع کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو، حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا دی، تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا، بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی، جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا، اسی کو نافذ کر دیا۔ تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھیں، نبی نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے، 3 3 ہے۔ بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا، حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا، 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا، ایک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، اگینسٹ نہیں تھا۔ اور 3 کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں، موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی، کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر۔ ہوتا یہ تھا، صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، ایک طلاق دی، عدت پوری ہونے والی ہوتی، عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی، کہیں اور شادی کروں گی، تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر لٹک گئی۔ اور اس زمانے میں عدالتی خلے نہیں تھے، جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا، عدالت جاؤ، ورنہ عورت جاتی کورٹ سے خلا لے کے جان چھڑا لیتی، لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ تو اب مرد کیا کرتا ہے؟ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا، پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی وہ کہتی ہے اب میں جان چھوٹے گی، میں کہیں اور شادی کروں گی، رجوع کر لیتا، پھر تیسرے میں تیسری دیتا، پھر جان چھوٹنے والی ہوتی رجوع کر لیتا، پھر چوتھی دیتا، تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا۔ تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے، تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے، تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ عورت کی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا، تو اس اختیار کو محدود کیا جائے، لامحدود نہ کیا جائے۔ اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ عورت کہتی میں نے رہنے نہیں، ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں۔ اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے، تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا، 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو، کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو، کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق۔ عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا، عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے۔ تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا۔ تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے، کورٹ سے خلا کا حق ہوتا، یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد؟ اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد، 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو، نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی، اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے۔ تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں، اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنی سینس تو ہے نہیں، جو نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں۔ تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں۔ تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے، تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو۔ اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو۔ قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا نا، اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو، اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے، تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے۔ حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق، لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، 3 ہی ہوں گی وہ۔ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے، اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے۔ تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا، اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو
اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, بحث نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا, 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے, یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار. ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں, ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں, کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی, آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں, وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں, اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا, زہر کا, یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں, زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ, کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی, کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا, 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے, لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ, رفع الیدین آ جاؤ, کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا, اس میں دونوں طرف دلائل ہے. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا, نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا, میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی, وہ کلپ بھیجا, میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے, آپ بتاؤ نا, آپ تو خود اہل حدیث ہو, اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی, یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں یا کوئی حنفی شافی دے, 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبری کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں, دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا, تو ہم مجتہدین میں جو اختلاف آئے تھے, اختلافات کے باوجود بھی ایک جنتی مرتبے فرقے میں آتے ہیں. جی ہاں, مجتہدین میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں, وہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے. ان اختلافات کی بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ الگ الگ فرقے ہیں, وہ ایک ہی فرقے ہیں. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو قرآن و سنت کو مانے اور صحابہ کو مانے. تو جو اس میں ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا, چاہے ان کے آپس میں نمازیں مختلف بھی کیوں نہ ہو, نماز پڑھنے کا انداز مختلف بھی, کیونکہ دونوں کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. تو ان میں وہی اختلاف ہوں گے جو صحابہ میں تھے, صحابہ سے ہٹ کے کوئی مسئلہ وہ بیان نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ما انا علیہ و اصحابی پہ معیار پہ جو بھی اترے گا, تو جس نام سے بھی وہ جنتی فرقہ ہے, اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کتنے ہی اچھے نام سے ہو, بے شک وہ اپنا نام جنتی فرقہ ہی رکھ لے, لیکن وہ جنتی نہیں ہے, وہ جہنمی فرقہ ہے. تو ناموں کو مت دیکھو, جنتی فرقے کی علامات ہوتی ہیں, ان علامات کو دیکھو. جس میں علامت پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا, چاہے وہ حنفی ہو, شافی ہو, کسی بھی نام سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر قیامت کے دن اعمال تو لی جائیں گے, تو اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو گناہ. انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں, تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا. جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں, گناہ کم کیے, تو 2-4 اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا, نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں, نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی.
بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا, توبہ نہ کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے معاف کروا لو. یہ کوئی کم آپشن ہے کیا؟ اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے. تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی جہنم میں جائے گا, اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, کوئی ایسی نیکی کی ہو, بہت ہی بھاری نیکی کر دی ہو اس نے, 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہو, سوری استغفر اللہ, یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے, تو عین ممکن ہے. لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے, بھاری پڑ جائے. اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے, کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے. آپ سمجھ رہے میں نے ایک گناہ کیا ہے, میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے. کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے؟ تو یہ گناہ سے میرے بھائی دور ہی رہو بس. اچھا یہ بھی ہو گیا جناب. آپ سے میرے زمانے اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے, تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا؟ نہیں بھائی مشرک نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ شرک نہیں ہے. اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں. یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی, اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, انبت الربیع البقل, بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا. تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے, تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے. جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے, تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے. اگاتا تو اللہ ہے, لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے, تو اصل میں تو اللہ نے بھرا, کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا. اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے, تو اصل تو اللہ کر رہا ہے, لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ میاں بھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے. کیس کس پہ ہوتا ہے؟ جس بندے نے تھپڑ لگایا. حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے 5 انگلیوں کے, یہ سارے تو اللہ کر رہا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں, لہذا پٹیں گے کون؟ وسیم بھائی پٹیں. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے, لہذا پٹیں گے وسیم بھائی, کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا, لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا. تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا, موت دے دی فلاں کو, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا, اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے؟ اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے. بھائی اللہ نے فضل کیا الحمدللہ مجھے شفا مل گئی. اور اگر کوئی پوچھ رہے ہیں کون سا ڈاکٹر تھا, بولیں اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے, تو دونوں ٹھیک ہے. وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ. پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں. لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں, طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں, طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں. نلکے کو میں نے اس دن میں نہیں بتایا ہوں, یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم. تو وہ میں نے مسائل سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے, لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں. کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں, واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں.
تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو آپ تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے, ہمیں کونیاں نہیں دی ہیں. کونیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ نہ سدھر رہا ہو نا, جا کے سائڈ پہ کونی مارو, یہ اس کام کے لیے. باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے. اچھا, یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا, کم نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ دیکھنا کونیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا بھائی, مفتی صاحب توحید شرک کے حوالے سے برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ اسباب کے تحت مدد کون کر سکتا ہے, اور ٹھیک تو اللہ ٹھیک, اور غیب کی مدد تو کیا لکھا پتہ نہیں. دیکھیں, اسباب تو اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے, اور جس چیز کے اسباب پیدا ہی نہیں کیے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے اولاد کا چانس ختم ہو گیا. عورت خاص طور پہ, مرد میں تو پھر بھی رہتا ہے حساب, یعنی چانس رہتا ہے, لیکن عورت میں تو بڑھاپے میں ختم ہو گیا. لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں, فرشتے کے بارے میں, بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو اختیارات دے دی ہیں, تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں, اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں. تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں, میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی, گاڑی چلاتا ہوں, وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے, سو میں 12 روپے, تو یہ جائز ہے, سود میں تو نہیں آئے گا. مجھے سواری دیتی اور مجھ سے کمیشن, تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں, تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے جائز ہے. ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو, اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی, پھیلتی ہے. اسلامک بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے, کیونکہ بینک وقت جائز ہے بالکل. اسلامک بینکنگ میں بیت الخلاء میں لگے بیسن میں وضو کرنا کیسا جائز ہے. مختصر میں نماز میں اکثر کسی شخص کی آستین اوپر ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی نماز ہو جاتی ہے. عقیقے کے بارے میں, عقیقہ جو ہے نا 7ویں دن کرنا سنت ہے, 14ویں دن کر لیں, نہیں تو پھر جس دن بکرا ملے اس دن کر لیں. اور وہی ہے 2 دمبے یا 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے یا کٹے کے 2 حصے, کوئی بھی کسی بھی طرح, لڑکے کا اور لڑکی کا 1 حصہ. یہ سنت عمل ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے, پہلے ہی ہسپتال میں اتنا خرچہ ہو گیا اس کا کہ خود ہی کٹ گیا بیچارہ وہ, تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کر لینا چاہیے, بہتر ہے. میرے بھی بہت سے بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا, کچھ کا ہو گیا ہے, کچھ کا ابھی تک نہیں ہوا. تو اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ, یعنی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال کرنا پڑے گا ابھی مجھے, ٹھیک ہے. بس فوت ہو جائے تو پھر عقیقے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں زکوٰۃ کی رقم اسکول کے کسی کام یا بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ نہیں, اسکول کی حالت خراب ہے, نہیں, زکوٰۃ تعمیروں پہ خرچ نہیں ہوتی. اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. کوئی نابالغ بچہ جس کا باپ غریب ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, اور نابالغ بچہ جس کا باپ امیر ہو تو اس بچے کو زکوٰۃ, کیونکہ نابالغ بچہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے. باپ امیر ہے تو نابالغ بچہ امیر سمجھا جائے گا, باپ غریب ہے تو نابالغ بچہ غریب سمجھا جائے گا. کافی ہو گیا میرے بھائی, میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر اسلام کے قریب آیا, مگر کچھ آپ کے حالات جو آپ نے کسی اور کے لیے کہے تھے میں نے اپنے اوپر سمجھ بیٹھا اور میں آپ کے اگینسٹ کامنٹ کیا, جس کے لیے میں شرمندہ ہوں, اور میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, پھر میرے ماں باپ مجھے نہیں کرنے دے رہے, کروائی وہ بھی میری مرضی کے خلاف. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے 4 کروا دے آپ کی, کیونکہ 4 کرنے کے بعد تو مر ہی جانا ہے آپ نے, اس لیے مرنے سے پہلے اللہ کرا دے. میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی اچھی جگہ شادیاں کرا دے بھائی, عدل کی توفیق بھی دے, خالی شادیوں کو فوکس نہیں کرنا, ان کے حقوق کو بھی فوکس کرنا ہے. اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے. کسی کو اتنی دعائیں میں نے دی ہوں گی کبھی زندگی میں؟